اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین و آلہ الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد ہدایت نامہ امیر المومنین علیہ السلام کے جاری اس سلسلے کی اس نشست میں آج ہم مولائے کائنات کی ان ہدایات کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے جو آپ نے اپنے ایک عامل یعنی گورنر کو جو بصرے میں آپ نے اسے متعین فرمایا تھا، اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں پیش کریں گے اپنے ناظرین کے سامنے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج چونکہ 23 کا دن ہے اور جو شب گزری ہے وہ لیلۃ القدر تھی، اور یہ دن قدر کا دن ہے، اور یقیناً ہم جس ہستی کے کلمات و بیانات کو ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں وہ حقیقت میں قدر کے کلمات ہیں، وہ اس طرح باعث قدر ہیں کہ ہمیں ان کی صحیح معنی میں عملی طور پر قدر کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے، میں نے کل کے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں مولائے کائنات جیسی علیم و حکیم ہستی، وہ عالم اور وہ دانا شخصیت کہ جسے اللہ نے چنا اس مقصد کے لیے کہ وہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور انہوں نے کسب فیض کیا اس سرچشمہ علم و معرفت سے کہ جس نے سب کچھ وحی سے لیا، اور پھر قرآن نے اس کے نطق کی تصدیق کر دی اور اس پر مہر ثبت کر دی کہ جو کچھ بولتا ہے یہ خود نہیں بولتا، جو کچھ کہتا ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولائے کائنات کو جو عرصہ حکومت ظاہری کا ملا، چونکہ ولایت تو اعلان ہو چکا تھا غدیر کے دن، حاکم تو تھے مگر حاکم الہی تھے، لوگوں نے دوسروں کو اس منصب پر بٹھا کر مولا کو گھر بٹھا دیا تھا، مگر مولا نے گھر بیٹھے ہوئے بھی لوگوں کی ہدایت کا منصب جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ لیکن جب ظاہری حکومت ملی تو امام نے مختلف شہروں میں اپنے عامل نمائندے، جنہیں آج کی زبان میں گورنر کہا جاتا ہے، وہ بھیج دیے کہ جائیں وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کریں، شرعی سرپرستی کریں، اور ہمارے نظام ولایت کے تحت ان کی صحیح رہنمائی فرمائے۔ ان میں سے ایک شخص عثمان بن حنیف یہ انصاری تھے، انہیں مولائے کائنات نے بصرہ میں اپنا گورنر مقرر کر کے بھیجا تھا۔ مولا کو یہ اطلاع ہوئی کہ عثمان بن حنیف نے بصرہ کے ایک نوجوان کی شادی کے موقع پر اس کی دعوت ولیمہ میں شرکت کی ہے، تو امام نے اس شرکت کی بنیاد پر جو ہدایات دی ہیں وہ ہر حاکم کے لیے ایک دستور عمل ہے۔ ایسی ہدایات میں سمجھتا ہوں آج کی دنیا میں کوئی بھی حاکم اپنے بنائے ہوئے گورنر کو نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ خود ان آسائشوں میں اس طرح سے مصروف ہوتا ہے کہ اس سے کمتر کسی چیز پر قناعت حاصل نہیں ہوتی۔ مگر مولائے کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، یبن حنیف فقد بلغنی ان رجلا من فتیت اہل البصرہ
دعاک الی مأدبۃ فاسرعت الیہا، تجھے جوان نے بلایا بصرہ کے اور تو بھاگتا بھاگتا چلا گیا. تستتابو، یہ جملہ عجیب ہے کہ اس دسترخوان کی وہ چیزیں کہ جو وہاں سجائی گئی تھی ان کے بارے میں امام نے فرمایا تستتابو لک الوان وتنقل الیک الجفان، رنگا رنگ کھانے وہاں سجائے گئے تھے اور قسم قسم کے وہاں پلیٹیں سجا کے رکھی گئی تھی، مختلف کھانے بنا کے رکھے گئے تھے اور ایسے رکھے گئے تھے جو ان لوگوں کے تھے کہ جنہوں نے ان کے بارے میں بھی امام نے واضح طور پر فرمایا وما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفو وغنیہم مدعو. امام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ تو ایسے لوگوں کی دعوت پر جائے گا کہ جن کے ہاں غریب و فقیر شخص کو دھتکار دیا جاتا ہے اور مالدار شخص کو دعوتیں دی جاتی ہیں. مالدار شخص وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کے دسترخوان کی زینت بنتے ہیں اور فقیروں غریبوں کو دھتکار دیا جاتا ہے. تو ایسے دسترخوان کی دعوت پر گیا، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی، میں یہ گمان نہیں کرتا تھا اے عثمان ابن حنیف تو ایسے دسترخوان پر، تو مجھ علی کا نمائندہ ہے، تو مجھ علی کا بنایا ہوا وہاں کا نمائندہ ہے ان لوگوں کی سرپرستی اور نگرانی کے لیے، رہبری کے لیے. تو ایسے دسترخوان پر جا کے بیٹھے گا کہ جہاں پر غریب کو دھتکار دیا جاتا ہے تو وہ کیا تیری بات سنیں گے اور تیرے بارے میں ان کا تصور کیا ہوگا. یہ تو نے اچھا نہیں کیا، مجھے پسند نہیں آیا، میں گمان نہیں کرتا تھا کہ تو یہ بھی کرے گا. امام فرماتے ہیں کہ فانظر الی ما تقومہ من ھذا المقوم فما اشتبہ علیک علمہ فالفظہ وما ایقنت بطیب وجوہہ فنل منہ. جس چیز کے بارے میں تجھے یقین ہو کہ یہ صحیح ہے، پاک و پاکیزہ طریقے سے حاصل ہوئی ہے، وہ ضرور کھا لو، وہ لے لو. لیکن جس چیز کے بارے میں تجھے شبہ ہو، شبہ ذرا بھر یہ گمان ہو کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اچھی ہے کہ اچھی نہیں ہے، تو اسے فلفظ ہو، منہ سے نکال دو، پھینک دو. یہ جملے ہمارے لیے ایک درس عمل ہیں کہ ہم جس چیز کو کھائیں اس کے حلال اور طیب و پاک ہونے کا یقین حاصل کریں. اگر کوئی شے ایسی ہو کہ جس کے بارے میں ہمیں شبہ ہو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یا جس نے ہمیں گھر پہ دعوت دی ہے اس نے وہ شے حلال ذریعے سے حاصل کی تھی یا اس میں مال حرام بھی شامل ہے، صرف شبہ پڑ جائے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. فلفظ جو امام فرماتے ہیں اسے منہ سے نکال دو. یہ دستور العمل اور ہدایت امیر المومنین ہے ہماری اجتماعی زندگی میں. چونکہ ظاہر ہے کہ گورنر ہو یا نہ ہو، ہر کسی کو ایک دوسرے کے ہاں بلایا جاتا ہے، دعوتیں دی جاتی ہیں، شادیوں کے موقع پر، ولیمہ کے موقع پر. ان اجتماعات میں اپنوں کو اور جن کے بارے میں کوئی احترام کا مقام ملحوظ ہو انہیں بلایا جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلانے والا جو ہے میزبان وہ اپنی عزت بڑھانے کے لیے کسی بڑی شخصیت کو بلاتا ہے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ اس کی عزت کتنی زیادہ ہے کہ مثلا گورنر بھی اس کے گھر کھانے پہ آیا تھا.
گورنر نے بھی اس کی دعوت قبول کر لی تھی، مگر مولا کائنات نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ تم ایک عام شخص کی طرح سے حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے جاؤ، دیکھو یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ اس کا اپنا مال تھا یا کسی کا مال تھا، ان چیزوں کا خیال رکھو۔ ایسے ہی دسترخوان پہ دعوت ہو تو بھاگ کے نہ چلے جاؤ۔ فَأَسْرَعْتَ إِلَيْهَا، امام فرماتے ہیں تم نے تو بہت جلدی کی جانے میں، یہ دیکھا نہیں یہ لوگ کون ہیں، ان کا مال کیسا ہے۔ اس ہدایت نامے کے اصول عمل کو دیکھ کر ہر شخص اپنی زندگی کی پاکیزگی کا سامان کر سکتا ہے۔ کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو غیب جانتا ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز تھی حلال تھی یا حرام تھی، یہ بات صحیح ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو ان بلانے والوں کے کردار کو دیکھا جائے، ان کی شخصیت کو دیکھا جائے، پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں، ان کا کسب و کار کیا ہے، آمدنی کہاں سے ہوئی ہے، اور پھر یہ کہاں سے ہمیں کھلا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا یاد رکھو اے عثمان، یاد رکھو، الا وان لکل معموم اماما یقتدی به ویستدی بنور علمہ، یاد رکھو کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے، وہ معموم اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی معموم کا عمل بتاتا ہے کہ یہ کس کی پیروی کر رہا ہے۔ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم جب کوئی عمل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم اس ہستی کو مانتے ہیں کہ جس نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی اور کہا کہ لا رجعت فیہا، میں نے دنیا سے، امام نے مخاطب ہو کے فرمایا اے دنیا جا، کسی اور کو دھوکہ دے، علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہے، غری غیری، میرے علاوہ کسی کو دھوکہ دے۔ امام فرماتے ہیں کہ الا وان امامکم قد اکتفا من دنیاہ بتمرئہ ومن طعمہ بقرصیہ، الا وانکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینوا بورع واجتہاد وعفۃ وصداد۔ امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تمہارا امام وہ ہے کہ جس نے دنیا سے 2 لقمے اور 2 کپڑے، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں چاہا، کچھ نہیں لیا۔ تم میری مدد کرو، میں کہتا ہوں یا علی سلام ہو آپ کی عظمت پر، آپ اپنے شیعوں سے کہہ رہے ہیں اعینونی، میری مدد کرو، اعینونی بورع واجتہاد، میری مدد کرو تقوی کے ساتھ، اجتہاد یعنی کوشش کر کے، ایسی کوشش کرو کہ تمہیں پتا ہو کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ کیا ہے، جو کر رہے ہو وہ کیا ہے۔ لہذا ہمیں آج 23 کے دن امام سے عہد کرنا ہے، مولا جو آپ نے ہمیں فرمایا، آپ نے ہمیں مدد کے لیے پکارا ہے، عینونی بورع و اجتہاد، تم مجھے تقوی اور اجتہاد سے کوشش کرو، اس سے میری مدد کرو۔ دنیا کی مدد کرنے والا علی ہم سے کس چیز کی طلب کر رہا ہے، کس چیز کو مانگ رہا ہے؟ فرماتے ہیں ورع، تقوی اختیار کرو اور اپنی قوتوں کو بروئے کار لا کر میری سیرت کو دیکھو، میں نے دنیا سے کیا لیا ہے، تم اسی مقدار میں دنیا سے لو، اس سے زیادہ کچھ نہ لو۔ بس جب تم اس عمل کو اپنا لو گے تو بس تم کامیاب ہو جاؤ گے جیسے میں کامیاب، اور تمہارا یہ سفر حیات اس منزل مقصود تک پہنچ جائے گا جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سفر حیات میں اس منزل تک پہنچنے میں کامیاب فرمائے جو امیر المومنین نے ہمیں مدد کے لیے پکارا ہے، ورع و اجتہاد کے ساتھ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
la 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 la